بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر محترم، علماء گرامی قدر، ذمہ داران جمعیت، بزرگوں، نوجوانوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہیا کے انتخاب جدید کی مناسبت سے منعقد ہونے والا یہ پروگرام مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس پروگرام میں انتخاب کی مناسبت سے جمعیت و جماعت کی ایک مختصر سی تاریخ، اس کے عقائد کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ انتخاب کے ذریعے سے جو لوگ جمعیت کے ذمہ دار بنے وہ جمعیت کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوئے علی وجہ البصیرہ جمعیت کے بینر تلے دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام کر سکیں. عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا، ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور مزید اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی سب سے بہترین امت، خیر امت کے درمیان خیر امت کا ایک فرد بنا کر کے سید المرسلین کا ایک امتی بنایا ہے. اور احسان پر احسان اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں شریعت محمدیہ کا ماننے والا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کا ایک امتی بنا کر کے جمعیت اور جماعت اہل حدیث قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنایا ہے. اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک اور بدعات سے، خرافات اور رسم و رواج سے دور رکھ کر کے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے، قرآن و سنت کا ماننے والا بنایا ہے. اہل الحدیث کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. اہل کے معنی والے کے ہوتا ہے اور حدیث کا معنی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال. اہل الحدیث کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے مانتے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں شبہ پیدا ہو جائے، یا جب آپ جمعیت کے بینر تلے دعوت و اصلاح کا کام کریں تو آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے اہل القرآن صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حدیث کی سندوں کو مشکوک مانتے ہیں،
کیا اسی طریقے سے اہل الحدیث صرف حدیثوں کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے؟ کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سوال آ جائے۔ دراصل حدیث کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حدیث کے لفظ کو عام گفتگو اور عام بول چال کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافرین جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کافرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کافرین کے ساتھ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو، ان کے ساتھ تم بات چیت نہ کرو، حتى يخوضوا في حديث غيره، جب تک کہ وہ استہزاء اور مذاق کے علاوہ اگر وہ دنیا اور جہان کی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی عام بول چال، عام گفتگو کے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نصیحت کی اور کہا، جب نبی تم کو اپنے گھر میں کھانے اور پینے پر اپنے دسترخوان کے اوپر بلائیں تو کھانے کے بعد تم نبی پاک کے گھر میں بیٹھ کر کے آپسی گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسٍ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، جب تم لوگ کھا پی لو نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد، جب ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان پر کھا لو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ غَيْرِ، تو تم وہاں سے روانہ ہو جاؤ، تم آپس میں بیٹھ کر کے وہاں پر دنیا جہان کی گفتگو نہ کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہاری یہ دنیا اور جہان کی گفتگویں نبی پاک کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں، اس کے علاوہ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حدیث کا لفظ استعمال کیا اور حدیث کا معنی لیا عام گفتگو کے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی؟ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکر والوں کی خبر نہیں آئی؟ ان ساری آیات میں حدیث کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہے عام گفتگو کے، عوام الناس کی گفتگو کے۔ قرآن مجید ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا اور حدیث کا معنی قرآن اور قرآن کی آیات کے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ وہ اللہ کی ذات الذی نزل احسن الحدیث، جس نے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین آیات قرآن مجید کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن مجید جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی خشیت رکھنے والے اور تقوی رکھنے والوں کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے احسن الحدیث کہا، حدیث کا لفظ استعمال کیا اور مراد لیا قرآن اور قرآن کی آیات۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی حدیث کے بعد میری آیتیں تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اور بار بار نازل ہو رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ان آیات کے بعد، آخر کون سی آیات کے بعد یہ لوگ، یہ کفار اور مشرکین ایمان قبول کریں گے؟ ان لوگوں کو جو قرآن کے اندر شک کر رہے تھے، قرآن کے معجزہ ہونے میں اور منزل من اللہ ہونے میں شک کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو اسی جیسی تم لوگ بھی گفتگو لاؤ، اسی جیسی حدیث، اسی جیسی قرآن کی کوئی آیت لاؤ۔ قرآن مجید کی ان تمام تر آیات میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا اور مراد لیا ہے قرآن اور قرآن کی آیات۔ اس طریقے سے حدیث کا لفظ قرآنی آیات کے لیے بھی اور اللہ کے کلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی سنتوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔
چنانچہ اصطلاح محدثین کے اندر بڑی ہی مشہور و معروف ہے، الحدیث اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و صفاتہ الخلقیہ والخلقیہ۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے کلام و گفتگو کو، آپ کی سنتوں اور آپ کے کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی پاک کی تقریرات کو، کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ نے دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ وصفاتہ الخلقیہ والخلقیہ، رسول پاک کی جسمانی صفات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، رسول پاک کی اخلاقی صفتوں کو بھی، اخلاقی کاموں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حدیث کا لفظ اللہ کے رسول کی سنتوں اور آپ کے اقوال و افعال پر بھی بولا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک کے قول کو حدیث کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، بچوں کو خاموش کرا دیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعض ازواج سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے چپکے سے شراب کی حرمت، شراب بلکہ شہد کی حرمت کے بارے میں کہا کہ میں شہد کو اپنے نفس کے اوپر یا حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، یہ بات نبی پاک نے بڑے چپکے سے حضرت حفصہ سے کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی وہ بات چھپی نہیں رہی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ کی بعض ازواج حضرت عائشہ سے بھی بتا دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی پاک کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر حدیث کہا ہے۔ گویا اس پوری تفصیل سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حدیث کا لفظ عام گفتگو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حدیث کا لفظ قرآنی آیات کے لیے بھی بولا گیا ہے، حدیث کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال کے لیے بھی بولا گیا ہے، آپ کی سنتوں کے لیے بھی خود قرآن میں استعمال ہوا، اور خود نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے اپنی باتوں کو حدیث کہا، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے میری کسی حدیث کو یاد کیا ہو، جس نے میری کسی بات کو یاد کیا ہو اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچایا ہو، نبی پاک فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ خوش و خرم رکھے۔ خود نبی پاک اپنی حدیث میں اپنے قول کو اور اپنے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات میں اپنے کلام کو حدیث کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی حدیث کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے لفظ حدیث اللہ کے کلام قرآن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لفظ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اہل الحدیث کا معنی اہل القرآن کی طریقے سے نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اہل الحدیث کا معنی خود قرآنی آیات کی روشنی میں اہل الحدیث کا معنی ہوا وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو بھی مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی سنتوں کو بھی کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اپنی کتابوں کے اندر، سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی بار بار لفظ اہل الحدیث کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد محدثین لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بات بڑے شور و شرابے کے ساتھ
بڑے زور و زبردستی کے ساتھ بڑے بلبلے اور جذبے سے کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک اہل الحدیث کی اصطلاح صرف ان لوگوں کے لیے بولی جاتی تھی جو حدیث لکھتے اور پڑھتے تھے، جو حدیثوں کو یاد کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے صرف حدیث کا لفظ بولا جاتا تھا۔ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اہل الحدیث بار بار کر کے محدثین مراد لیا ہے، لیکن ائمۃ المحدثین، محدثین کے اندر محدثین کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ میں سب سے بڑا مقام حدیث کے اعتبار سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے ائمہ اربعہ میں حدیث کی سب سے ضخیم کتاب مسند احمد، تقریباً 28-30 ہزار حدیثوں پر مشتمل مسند احمد حدیث کی سب سے ضخیم کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اہل الحدیث عندنا، اہل الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل الحدیث ہمارے نزدیک ان کو کہتے ہیں من یستعمل الحدیث، جو رسول پاک کی حدیثوں پر عمل کرتا ہو۔ امام احمد کہتے ہیں ہمارے نزدیک، محدثین کے نزدیک اہل الحدیث اس کو بھی بولا جاتا ہے من یستعمل الحدیث، جو رسول پاک کی حدیثوں پر عمل کرتا ہو۔ اور امام ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ حدیث کا لفظ اور اہل الحدیث کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بولا جاتا ہے جو حدیث کی روایت کرتے ہوں، اس کی کتابت کرتے ہوں، اس کی سندوں کو بیان کرتے ہوں، اس کی شروحات کو لکھتے ہوں، بلکہ حدیث کا لفظ ان لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے من یتبع الحدیث اتباعا ظاہرا او باطنا، جو حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو، اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہو، ان کو بھی اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن و دماغ میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم سے پہلے کی جو امتیں آئیں، تم سے پہلے کی جو شریعتیں آئیں، ان کا نام بھی ہم نے مسلم رکھا، ان کا نام بھی ہم نے مسلمان رکھا ہے۔ تو امت محمدیہ سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں، ان آسمانی کتابوں میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس کتاب میں بھی ہم تمہارا نام مسلم رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمیں قرآن نے مسلم کہا ہے، تو پھر اہل الحدیث نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل الحدیث نام کیوں ہم نے رکھا ہے؟ اہل الحدیث یہ نام نہیں ہے، اہل الحدیث یہ صفتی نام ہے۔ ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہمارا اصل نام مسلمان ہے، لیکن اہل الحدیث کا یہ صفتی نام ہے، یہ علامتی نام ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اور یہ ساری باتیں نوٹ کر کے رکھیے، جمعیت کے بینر تلے جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ تو اہل الحدیث کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں مختلف قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ان میں مسلمان وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کو ابھی تک زندہ مانتے ہیں، مسلمانوں میں سے بعض مسلمان وہ ہیں جو قبروں کے پاس سجدہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو نظر و نیاز مردوں سے کرتے ہیں، جو غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پیشانیاں غیروں کے در پر جھکاتے ہیں۔ انہی مسلمانوں سے تفریق کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو علیحدہ بتانے کے لیے ہم نے اپنا صفتی نام، علامتی نام، اصلی نام تو مسلم ہے لیکن علامتی نام اہل الحدیث رکھا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے، اللہ اس کا نام صرف ایک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ 99 ہیں، لیکن اللہ کا حقیقی نام اور اصلی نام صرف اللہ ہے، بقیہ اس کے جو اسما ہیں وہ صفاتی ہیں، وہ علامتی اور پہچان کے لیے ہیں، اس کی قدرت کے اظہار، اس کی صفات کے اظہار کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صرف محمد تھا یا آپ کا نام احمد تھا، لیکن آپ کے بقیہ جو 5 نام حدیث کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اصلی نام نہیں ہیں، وہ صفاتی نام ہیں، وہ علامتی نام ہیں۔ چنانچہ صحیح البخاری کی ایک روایت اور موطا مالک کی بالکل آخری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لی 5 اسماء انا احمد وانا محمد وانا الماہی
الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي۔ رسول پاک فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد بھی ہوں، وانا احمد، میرا اصلی نام احمد بھی ہے، میرا اصلی نام محمد بھی ہے، وانا الماہی، لیکن میرا ایک صفتی نام علامتی نام ماہی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا کر کے رکھ دے گا اور توحید کا بول بالا پوری دنیا میں کر دے گا۔ وانا الحاشر، میرا نام ماہی بھی ہے، میرا علامتی نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، میرا نام حاشر اس لیے ہے کہ میرے بعد میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میرے بعد اب کوئی نبوت اور رسالت آنے والی نہیں ہے، میرے معن بعد، میرے جانے کے فوراً بعد لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وانا العاقب، میرا صفتی نام عاقب بھی ہے، الذی لا نبی بعدی، اور یہ نام اس لیے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 نام، آپ کا حقیقی نام تو محمد ہے، بقیہ آپ کے علامتی نام ہیں، بقیہ آپ کے صفتی نام ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہمارا اصل نام مسلم ہے، لیکن اہل الحدیث اور اہل حدیث یہ صفتی اور علامتی نام ہے تاکہ لوگ ہمیں ممتاز رکھ سکے کہ یہ اہل توحید ہیں، تاکہ لوگ فرق کر سکے کہ یہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ قبروں کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے نہیں ہیں۔ اہل الحدیث کی جو تاریخ ہے وہ بڑی قدیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اس دھرتی اور اس سرزمین کے اوپر جب تک یہ دھرتی قائم و باقی رہے گی تب تک اہل الحدیث کا وجود اس سرزمین کے اوپر اور اس دھرتی کے اوپر باقی اور قائم رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثوبان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، میری امت کی ایک جماعت برابر حق کے اوپر برملا علی الاعلان ڈٹی رہے گی، منصورین وہ جماعت رب کی جانب سے نصرت و تائید اور مدد اور معاونت کی حقدار ٹھہرے گی، لا یضرهم من خذلهم، وہ جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا بال باکا نہیں کر سکتے ہیں، ان کو حق سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، حتی یأتی امر اللہ، یہ جماعت برابر حق کے اوپر باقی اور برقرار رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، قیامت کا فیصلہ نہ آ جائے، قیامت بپا نہ ہو جائے، وہ جماعت باقی رہے گی۔ رسول پاک اپنے دور میں فرماتے ہیں ایک جماعت حق کے اوپر میری امت کی ایک جماعت حق پر لا تزالو ہمیشہ باقی رہے گی۔ علماء یہاں موجود ہیں اور طلبہ بھی، لا تزالو، لا یزالو اور لن یزال کا لفظ بولا جاتا ہے دوام و استمرار پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جماعت ہمیشہ رہے گی، میرے دور سے اور آخر زمانے تک، میرے زمانے سے لے کر کے قیامت تک ایک جماعت رہے گی، اور وہ پوری مسلمانوں کی پوری جماعت نہیں ہوگی، طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہوگی، تمام لوگ حق پر نہیں ہوں گے، طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت برابر میرے دور سے لے کر کے قیامت تک ایک جماعت، چھوٹی سی جماعت حق کے اوپر باقی اور برقرار رہے گی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور حق کے اوپر باقی رہنے والے کم ہی رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں
بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت کم ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی جو ایمان بھی رکھیں گے اور شرک سے بچ کر کے توحید اور حقیقی توحید کے اوپر قائم و دائم رہیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، وہ جماعت کس پر رہے گی؟ حق کے اوپر رہے گی۔ اور حق کس کو کہا جاتا ہے؟ حق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کے بارے میں کہا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ۔ نبی پاک کے اوپر جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے وہ وہی حق ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ جو قرآن نبی پاک پر نازل ہوا ہے وہی قرآن برحق ہے، وہی قرآن حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو حق کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو حق کہا ہے، اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں کو حق کہا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا۔ قریش کے بعد افراد نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی انسان ہیں، وہ بھی انسانوں کی طریقے سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ ناراضگی کی باتوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں، خوشی کے عالم میں کئی وہی ہنسی مذاق کی باتوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اس واقعے کے بعد، لوگوں کے اصرار کے بعد، انہوں نے رسول پاک کی حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آپ کی تمام تر حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکتب، میری حدیثوں کو لکھو، میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو لکھو۔ فوالذی لا یخرج منہ الا الحق، قسم ہے اس ذات کی میری زبان مبارک سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے، میری زبان سے نکلتا ہے تو صرف اور صرف حق بات نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری زبان سے نکلنے والی بات حدیث، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث حق ہے۔ لا یخرج منہ الا الحق۔ قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کہا ہے، نبی پاک نے اپنی حدیثوں کے اندر اپنی حدیث کو حق کہا ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک چھوٹی سی ٹکڑی برابر حق کے اوپر، وہ حق جس کو قرآن کہا گیا، وہ حق جس کو حدیث کہا گیا، وہ جماعت برابر حق کے اوپر باقی اور برقرار رہے گی۔ اس جماعت کی نصرت و تائید من اللہ کی جانب سے ہوتی رہے گی۔ لا یضرہم من خالفہم، دنیا کی طاقتیں لگ جائیں لیکن اس جماعت کو کوئی بھی طاقت قرآن اور سنت سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ مثالیں بھی میں آپ کے سامنے دوں گا۔ اس جماعت کو قرآن اور سنت سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے عمراء اور سلاطین لگے تھے لیکن ہٹا نہ سکے۔ لا یضرہم من خالفہم، اس جماعت کی مخالفت کرنے والے ان کو ان کے منہج سے ہٹا نہ سکے حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اس پوری تفصیل سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اہل الحدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے زمانے سے ہیں، وہ نبی پاک جنہوں نے خود قرآن پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کی عملی تفسیر تھے، چلتی پھرتی تفسیر تھے، قرآن کو اپنے اخلاق میں ڈھال لیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی پاک کا اخلاق قرآن کریم کے اندر، اس کی آیات کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے قرآن کو اپنا اخلاق بنا لیا تھا۔ نبی پاک نے خود قرآن پر عمل کیا، اپنی حدیثوں پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے رسول پاک پر نازل ہونے والے قرآن اور آپ کی زبان سے نکلنے والی سنتوں اور حدیثوں کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ عمل کیا ہے، اس کی مثالیں بھی میں آپ کو دوں گا۔ لیکن ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، نبی پاک نے اپنی حدیث میں جو کہا ہے کہ ایک جماعت حق کے اوپر باقی رہے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وہ جماعت حق پر رہے گی، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے۔ اور یاد رکھیے قرآن و سنت پر عمل کرنے والی جماعت نبی پاک کے صحابہ کی جماعت، نبی پاک کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جماعت، تابعین کے بعد تبع تابعین کی جماعت،
تبع تابعین کے بعد ائمہ خدا کی جماعت، ان سارے اسلاف نے صرف اور صرف حق کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ ان تمام لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنا منہج بنایا ہے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک صرف لوگ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے دور میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی فقہا کی کسی فقہ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں صرف اس زمانے میں چوتھی صدی ہجری تک قرآن اور سنت کے فالوور تھے۔ اعلم ان الامت كانوا قبل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقلید الخالص۔ جان لینا چاہیے یہ بات بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ کہ میری امت، اس امت کے افراد کانوا قبل المئة الرابعہ، چوتھی صدی ہجری سے پہلے تقلید خالص کے اوپر، خالص مسلکی تقلید کے اوپر متفق و متحد نہیں تھے۔ اس دور تک، چوتھی صدی ہجری تک تقلیدی مسالک کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد تقلیدی مسالک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے پہلے جتنے سلف تھے انہوں نے حق کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ نبی پاک نے عمل کر کے صحابہ کو دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طریقے سے آپ کی سنتوں کے اوپر اور قرآن کے اوپر عمل کیا کہ صحابہ ہمارے لیے اطاعت کے معیار اور ایمان کے معیار بن گئے۔ نبی پاک نے اپنی رسالت ہمارے سامنے پیش کی، صحابہ کرام نے اپنی اطاعت کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ رسول پاک کی رسالت ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کا طریقہ ایمان ہمارے لیے معیار بتایا گیا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان قبول کرتے ہیں جس طریقے سے نبی پاک کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے تو یہ لوگ ہدایت یاب ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اس طریقے سے ایمان قبول نہیں کرتے، اس طریقے سے قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں بالکل خالص طریقے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لوگ شقاق و اختلاف میں، یہ لوگ گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کے ایمان کو، ان کے اطاعت کے جذبے کو ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا گیا۔ اہل الحدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اولین اہل الحدیث تو وہی تھے جنہوں نے حدیثوں پر عمل کر کے دکھایا اور جن کے عملی نمونے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اٹھائیے سنن نبی داؤد کی روایت، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ علی المنبر، جمعہ کے روز ممبر رسول پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے مسجد کے اندر ایک نگاہ دوڑائی، دیکھا کچھ لوگ مسجد میں کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اجلسو، تم لوگ بیٹھ جاؤ اور سکون و اطمینان کے ساتھ خطبہ سنو۔ اسی درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ حکم کن کے لیے ہے، انہوں نے اس بات کا یہ گوارا نہیں کیا کہ حکم رسول آنے کے بعد اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ فجلس ابن مسعود علی الباب، عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے اپنی نگاہ اٹھائی، دیکھا عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تعال یا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود وہاں سے اٹھ کر کے مسجد کے داخلی دروازے سے داخل ہو کر کے تم اندر چلے آؤ۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اوپر اور آپ کے اقوال کے اوپر عمل کیا ہے۔ غزوہ بدر کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کہ کفار قریش کا مقابلہ مدینے سے باہر نکل کر کے کیا جائے یا مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، چنانچہ اس موقع سے حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی بار بار کہہ رہے ہیں اشیروا علیہ، مجھے مزید مشورے کی ضرورت ہے۔ انصاری صحابہ کرام سمجھ گئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے اور انصار کا اندیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، ہماری کیا رائے ہے کہ بدر کے اندر اس مقابلہ ہم یہ غزوہ مدینے کے اندر رہ کر کے لڑیں گے یا مدینے سے باہر نکل کر کے لڑیں گے؟ اللہ کے رسول آپ کا جو حکم ہوگا ہم اپنی سر اور آنکھوں کو بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ لو امرتنا ان نضرب اقباد الابل الى برق الغماد لضربنا، اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہوگا کہ ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کا حکم ہوگا کہ ہم اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے مقام برق الغماد تک لے کے جائیں تو ہم اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے برق الغماد تک، دور دشوار گزار راستے پر دوڑاتے ہوئے وہاں تک لے جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اپنی جانوں کو رسول پاک کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کے لیے ہمہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اطاعت کو اور ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا گیا اور کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگوں نے اس طریقے سے ایمان قبول کیا جس طریقے سے نبی پاک کے صحابہ نے ایمان و اطاعت کی تھی تو تم ہدایت یاب ہو۔ لیکن اگر وہ طریقہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نہیں، ویسی طاعت و فرما برداری نہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھیے تم لوگ گمراہیوں میں ہو، تم لوگ اختلاف میں ہو۔ اولین اہل الحدیث، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے نبی پاک کے صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی حدیثوں پر عمل کیا اور حدیثوں کا املا کیا، اس کی روایت اور کتابت کی اور دور دراز کے علاقوں تک احادیث نبویہ کو پہنچایا، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ تبع تابعین کے بعد اتباع تابعین کا اور ائمہ ہدیٰ کا دور آتا ہے۔ ائمہ ہدیٰ نے بھی قرآن اور سنت کو اپنا منہج بنایا تھا، قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، قرآن اور سنت کے مطابق وہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا قول حدیث نبویہ سے ٹکرا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اترکو قولی بکتاب اللہ، اگر میرا قول اللہ کی کتاب سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، اگر میرا قول رسول پاک کی حدیثوں سے ٹکرا جائے تو میرا قول کو چھوڑ دو، اگر میرا قول اترکو قولی بقول الصحابی، اگر میرا قول صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، صحابی کے قول کو اختیار کر دو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ القول المفید کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا اور یہ بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی خود قرآن اور سنت کے منہج والے تھے، خود قرآن اور احادیث کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا اگر میری باتیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، اگر میری باتیں حدیث نبویہ سے ٹکراتی ہیں، اگر میری باتیں قول صحابی سے ٹکراتی ہیں تو ان تمام صورتوں میں میری بات کو چھوڑ کر کے قرآن کے مطابق عمل کر لو، حدیث کے مطابق عمل کر لو، قول صحابی کے مطابق تم عمل کر لو۔ اور علامہ شامی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مستق آ جائے وہی میرا مذہب و مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود قرآن اور سنت کی ترویج اور ارشاد کرتے رہے، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل بھی کرتے رہے، لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دیتے رہے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کی حدیثوں کو یاد کیا اور موطا مالک جیسی حدیث کی اولین ترین کتاب کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک ترتیب دیا، جس کو پہلے صحاح ستہ کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے امام مالک کی موطا مالک کو صحاح ستہ کے اندر 6 صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر شمار بھی کیا ہے۔ اس طریقے سے امام مالک کا موقف، ان کا منہج بھی یہی تھا، قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے وہ کوئی اور بات نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ 40 سوال پوچھا گیا تھا، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک شخص نے 40 سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ 38 سوالوں کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے،
مجھے نہیں معلوم ہے۔ قرآن و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا جواب نہیں موجود ہے، لہذا انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کا منہج بھی کتاب و سنت تھا۔ جہاں کتاب و سنت میں دلیلیں موجود نہیں تھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے تھے اور لا ادری کہہ دیتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بیہقی اور امام حاکم نے نقل کیا، ان کا قول اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو چھوڑ کر کے صحیح حدیث کے مطابق تم لوگ عمل کر لیا کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ کے درمیان محدث کی حیثیت رکھتے ہیں، محدث کی حیثیت رکھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود قرآن اور سنت کے منہج والے تھے، خود قرآن اور سنت کو اپنا منہج بنانے والے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں جب معتصم باللہ کے دربار میں بلایا گیا تھا ان کو معتصم باللہ کے دربار میں، اور معتصم باللہ نے کہا قرآن کو آپ مخلوق مان لیجئے، آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے بیڑیاں کھول دی جائیں گی، آپ کو دربار شاہی کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھایا جائے گا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل معتصم باللہ کے دربار میں علی الاعلان کہتے ہیں اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھے کتاب اللہ، مجھے قرآن سے کوئی دلیل لے آ کر کے دکھاؤ، مجھے سنت رسول اللہ، رسول پاک کی حدیث سے کوئی دلیل لے آ کر کے دکھاؤ، حتی اقول بہ، میں فوراً قرآن و سنت کی ان دلیلوں کو مان لوں گا اور قرآن کو تمہارے مطابق مخلوق مان لوں گا۔ لیکن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا صفتی کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ ڈٹے رہے، کہا دلیل لا کر کے دو، قرآن اور سنت سے کوئی دلیل لے آ کر کے دو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کو اسی قرآن و سنت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے زد و کوب کیا گیا اور معتصم باللہ کے دربار میں کوڑا مارا گیا۔ ضربت احمد بن حنبل، تاریخ نگاروں نے لکھا ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت خافیلا لہربت، امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے ایسے مارے گئے تھے کہ اگر وہ ہاتھی کو مار دیا جاتا، ہاتھی چنگھاڑتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن صبر و استقامت کا وہ پہاڑ، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا وہ مرد مجاہد معتصم باللہ کے دربار میں 80 کوڑوں کے بعد بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑا تھا۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں حکم دیا گیا انہیں اٹھا کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے قرآن اور سنت کے منہج کو بچانے کے لیے انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ اس درمیان امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کا بیان وہ بار بار کہا کرتے تھے اپنے اقوال میں، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ابو الہیثم پر، ابو الہیثم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں نے پوچھا والد گرامی یہ ابو الہیثم کون ہے؟ کہا وقت کا مشہور ڈاکو، وقت کا مشہور چور ہے۔ جب میں دربار شاہی سے نکل رہا تھا ابو الہیثم دربار کے دروازے پر کھڑا تھا اور کہا تھا امام صاحب مجھے چوری کے جرم میں درجنوں بار کوڑے مارے گئے ہیں، مجھے چوری کے جرم میں درجنوں بار جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن باطل کام کے لیے بھی باطل کام کے اوپر مجھے اتنا مارا گیا ہے، لیکن میں نے یہ باطل کام نہ چھوڑا۔ آپ کو حق کے لیے مارا گیا ہے، آپ کو حق کے لیے مارا گیا ہے، قرآن اور سنت کے منہج کی بقا کے لیے مارا گیا ہے، لہذا آپ حق کو چھوڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بادشاہ وقت کے مطابق باطل قول کو اختیار کر لے۔ میں نے باطل کام کے لیے کوڑے برداشت کر لیے، آپ حق کام کے لیے کوڑے برداشت کر لیجئے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابو الہیثم اس چور اور ڈاکو کی یہ بات میرے ذہن و دماغ کے اندر گھر کر جاتی ہے اور اثر کر جاتی ہے کہ اس نے کوڑے کھا کر کے بھی باطل کام نہیں چھوڑا، میں کوڑے کھا کر کے حق کام کیوں چھوڑوں گا؟ چنانچہ اس کی اس بات نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا، اس نے مجھے بڑا جذبہ اور ولولہ دلایا، اور امام احمد بن حنبل آخر دم تک
قرآن اور سنت پر جمے رہے اور کہتے رہے القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ ساری مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا کلام فنا نہیں ہوگا، اللہ کا کلام آخر دور میں اٹھا لیا جائے گا۔ القرآن کلام اللہ۔ پھر کہا اوتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھے کتاب و سنت سے کوئی دلیل لے کر کے دکھاؤ، میں اس کا اقرار کر لوں گا۔ بار بار یہ بات کہتے رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی قرآن و سنت پر عمل کیا ہے، تابعین نے بھی قرآن و سنت پر عمل کیا ہے، تابعین نے بھی قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے، اتباع تابعین نے بھی قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے، اور یہ سلسلہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جاری اور ساری ہے۔ وہ دور جب کہ فقہ مسالک کا وجود نہیں تھا، صحابہ کا وہ دور، وہ تابعین کا وہ دور جب کہ فقہی مسالک کا وہ وجود نہیں تھا، اس دور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر خیر القرون کہا۔ چنانچہ صحیح البخاری جلد اول کتاب المناقب کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، وفی روایت خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین نسل میری نسل ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا درجہ، اس کے بعد خیر میں وہ زمانہ ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے۔ امام مسلم صحیح مسلم کی شرح المنہاج کے اندر لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں 3 زمانوں کو مراد دیا ہے، قرن الصحابتی والتابعین واتباع التابعین۔ پہلا زمانہ صحابہ کا زمانہ، خیر الناس جو سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون جو سب سے بہترین زمانہ ہے۔ یہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے، آپ کی بعثت سے لے کر کے 110 ہجری تک باقی رہا۔ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ اللیثی کا جب 110 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، صحابہ کا وہ دور ختم ہو جاتا ہے، وہ خیر القرون کا زمانہ 110 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، 180 ہجری تک تابعین کا یہ دور ہے۔ پھر تابعین کا یہ دور جب ختم ہوا 220 ہجری تک اتباع تابعین کا دور چلتا ہے۔ نبی پاک نے ان تینوں زمانوں کو 220 ہجری تک کے زمانوں کو کہا خیر القرون، یہ تمام زمانوں میں میری امت کے لیے سب سے بہترین زمانہ۔ اور شاہ ولی اللہ کا قول بھی یہاں پر میں نوٹ کروں گا دوبارہ کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ میری امت کانوا قبل المئۃ الرابعہ، 4 صدی ہجری سے پہلے اس امت میں تقلیدی مسالک اور مذاہب کا وجود نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے جس زمانے کو خیر القرون کہا ہے، اس زمانے کے افراد صرف قرآن و سنت کے فالوور تھے، صرف قرآن و سنت کے فالوور تھے، تقلیدی مذاہب کے فالو کرنے والے نہیں تھے، تقلیدی مسالک پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ وہ خیر القرون کا زمانہ جو صحابہ کا زمانہ، وہ خیر القرون کا زمانہ جو تابعین کا زمانہ، وہ خیر القرون کا دور جو تابعین کا دور، اس پورے دور کو نبی پاک نے خیر کا دور کہا، جو قرآن و سنت کے فالوور تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس دور کے بعد ایک برا دور بھی آئے گا جس میں مسالک کا انتشار ہوگا، امت محمدیہ فرقوں میں بٹے گی، امت محمدیہ گروہوں میں بٹ جائے گی۔ اس طریقے سے وہ خیر کا دور ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد مسلکی انتشار کا وہ دور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ آج بھی موجود ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی پاک نے جو اپنی حدیث میں کہا تھا میری امت کی ایک جماعت برابر حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی اور قیامت تک وہ جماعت قائم و دائم رہے گی۔ چنانچہ اس جماعت کے افراد نے، صحابہ کرام نے دنیا کے مختلف ممالک تک اسلام کی تبلیغ کی اور دنیا کے مختلف کونوں تک توحید و سنت کا پرچم لہرایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 سال کے بعد 12 صحابہ کرام تجارت اور دعوت و تبلیغ کے مقصد سے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین، متحدہ ہندوستان کی سرزمین، وہ زمین و ملک ہے
جہاں پر 25 صحابہ کرام کی آمد ہوئی ہے، تقریباً 25 صحابہ کرام اس دھرتی اور اس سرزمین کے اوپر آ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 14 صدی ہجری کے بعد نبی پاک کی وفات کے چوتھے سال کے بعد 4 سالوں کے بعد 12 صحابہ کرام کیرالا اور مالابار کے ساحلوں کے اوپر گجرات اور ڈھابیل کے علاقوں میں بندرگاہ اور ساحلی راستوں سے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 5 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے میں 3 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے زمانے میں 4 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت یزید ابن معاویہ کے زمانے میں ایک صحابی سن 61 ہجری کے بعد تقریباً 65 ہجری کے آس پاس ایک صحابی ہندوستان کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ 14 ہجری سے لے کر کے تقریباً 65-70 ہجری تک صحابہ کرام ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اور پھر ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے ہندوستان کے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ کی تبلیغ کے نتیجے میں آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی یہ جماعت مسلمانوں کی یہ بڑی جماعت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہیں تک نہیں رکا، صحابہ کرام کی اس تبلیغ کے بعد تقریباً سن 91-92 کے اندر محمد ابن قاسم سندھ کے راستے سے حملہ آور ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور اسلامی پیغام کو ہندوستان کے شمالی علاقوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنوبی ہند کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، محمد ابن قاسم شمالی ہندوستان کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پہلی صدی ہجری کے اندر ہندوستان کے مختلف ممالک، مختلف علاقوں تک اور مختلف دور دراز کے علاقوں تک اہل حدیث کی دعوت، قرآن اور سنت کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس لیے یہ کہا جائے اگر کہ سب سے قدیم ہندوستان کی سرزمین پر وہ لوگ ہیں جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ صحابہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے وہ قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ اس زمانے میں مسلکی اور فقہی مسالک کا وجود نہیں تھا۔ محمد ابن قاسم جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس زمانے میں بھی فقہی مذاہب اور فقہی مسالک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنی تاریخ بتا رہا ہوں، یہ ہماری جماعت کی تاریخ ہے کہ نبی پاک کی وفات کے بعد ہندوستان کی سرزمین کے اوپر 15 ہجری کے اندر صحابہ کرام اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر توحید کی روشنی روشن ہو جاتی ہے، اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک 15 ہجری سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس سرزمین کے اوپر اہل الحدیث کی دعوت اور اہل الحدیث کی یہ روشنی، توحید کی یہ روشنی انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہے گی۔ لیکن اس جماعت کو جو تنظیم کی حیثیت دی گئی، سب سے پرانی تنظیم 1906 کے اندر اہل حدیثوں کی ایک جماعت اہل حدیث کانفرنس کے نام سے وجود میں آتی ہے۔ آزادی سے تقریباً 41 سال قبل 1906 کے اندر اہل حدیث کانفرنس کے نام سے اہل حدیثوں نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی، اور اسی کے بعد سے کہا جانے لگا کہ ان کا وجود تو 1906 سے ہے، حالانکہ وہ نام رکھا گیا ہے 1906 کے اندر، تنظیم بنائی گئی ہے 1906 کے اندر، تنظیمی حیثیت دی گئی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بنایا گیا ہے 1906 کے اندر، جسے اہل حدیث کانفرنس کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں وہی جمعیت اہل حدیث کے نام سے وہ تنظیم موسوم ہوتی ہے۔ ہندوستان کی سب سے قدیم تنظیم، مسلمانوں کی جماعتوں میں، مسلمانوں کی جمعیت میں سب سے قدیم تنظیم، جس کا وجود آزادی کے 41 سال قبل، آج سے تقریباً 117 سال قبل جمعیت اہل حدیث کا وجود 1906 میں ہوتا ہے، اور پھر اسی جمعیت کی مختلف شاخیں مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا اور اسی منہج صحابہ، منہج تابعین، قرآن و سنت کا پرچم لہرانے کا کام کرتی ہے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف صوبوں میں۔ اور آپ کے علاقے کے اندر اسی جمعیت کی ایک شاخ آپ کے علاقوں میں ضلعی جمعیت کے طور پر اور مقامی جمعیت کے طور
طور پر قائم ہے، اور آج اسی کا انتخاب جدید ہونا ہے۔ اسی لیے انتخاب جدید کی مناسبت سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ہماری تاریخ کوئی نئی نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر ہماری آمد حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہے۔ اس دنیا کے اندر اہل الحدیث کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر تنظیمی اعتبار سے سب سے پرانا وجود 1906 کے اندر ہماری تنظیم جمعیت اہل حدیث کی بنیاد پڑی، اور مختلف علاقوں کے اندر اس کی شاخیں آج موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ ہماری آپ کی مقامی جمعیت بھی، آپ کی مقامی جمعیت اہل حدیث بھی بڑے زور و شور کے ساتھ لاک ڈاؤن کے اندر، جب لاک ڈاؤن کے بعد جب نوجوانوں نے مورچہ سنبھالا تھا، بڑے زور اور شور کے ساتھ اس جماعت نے کام شروع کیا تھا، اور اسی مسجد کے اندر مدرسہ زید بن ثابت کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے 2 بڑے بڑے پروگرام فراغت کے پروگرام ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 درجن طلبہ یہاں جمعیت کے ماتحت اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے حافظ قرآن بھی بن چکے ہیں، اور بعض میرے سامنے موجود بھی ہیں جنہوں نے اسی مدرسے سے، جمعیت کے ماتحت چلنے والے اسی مدرسے سے اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ اور اس طریقے سے جمعیت کے اراکین نے بتایا کہ صرف تحفیظ القرآن کا کام نہیں چلتا، بلکہ غریبوں کے تعاون کا بھی کام چلتا ہے، کیونکہ اہل حدیث کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت انسانیت کی خدمت کی دعوت ہے۔ نبی پاک کو جب نبوت دی گئی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا انک تحمل الکل انک تحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگ فقیروں کو نوازتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نبوی مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور الحمدللہ جمعیت اہل حدیث، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہیا انسانیت کی خدمت کا بھی کام کرتی ہے، غریبوں کے تعاون کا بھی کام در پردہ اور پردے کے پیچھے رہ کر کے کام کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر جمعیت کا کام کر رہے ہیں، آپ جمعیت کے اراکین بنے، تو پھر وہ منہج جو نبی پاک کا تھا کہ کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت، وہ منہج جو نبی پاک کا تھا کہ انسانیت کی خدمت، آپ بھی کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کیجئے، انسانیت کی خدمت کیجئے۔ یاد رکھیے انسانیت کی خدمت بعض جگہ عبادت سے بھی افضل ہے، بعض جگہ انسانیت کی خدمت عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک سفر حج کے لیے پورے قافلے کے ساتھ مروہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ سفر حج کے لیے جب یہ قافلہ مروہ سے نکلتا ہے، راستے کے اندر عبداللہ ابن مبارک کا یہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے۔ راستے کے اندر جب پڑاؤ کیا اور قیام کیا، عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ قافلے کی ایک چڑیے کا، ایک پرندے کا انتقال ہوا، وہ مر گیا۔ ایک آدمی نے اٹھایا اور اٹھا کر کے لے جا کر کے اسے کوڑے اور کرکٹ کے پاس پھینک دیا، اسے کوڑے اور کرکٹ کے پاس پھینک دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا ایک نئی عمر کی بچی ہے، دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد اس چڑیے کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اپنے دوپٹے میں لپیٹتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو بڑی حیرت ہوئی، آخر اس بچی نے اس مردہ چڑیے کو کیوں اٹھایا، آخر اس مردہ چڑیے کا وہ بچی کیا کرے گی۔ جاتے ہیں حیرت کے عالم میں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پورا ماجرا پوچھتے ہیں، حیرت و استعجاب کے عالم میں پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، اس مردار چڑیے کو تم نے کیوں اٹھایا، وہ تمہارے کس کام کی ہے۔ اس بچی نے کہا میرا باپ بہت مالدار تھا، لیکن لوگوں نے ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کے سارے مال و اسباب کو چھین لیا ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، میں بھی بھوک سے نڈھال ہو چکی ہوں، گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس مردہ چڑیے کو میں لے کر کے آئی ہوں، بھون کر کے اس کو میں کھاؤں گی۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں مردار حرام ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم مضطر ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مضطر و پریشانی کے عالم میں بھی مردار کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً قافلے کے وکیل کو بلایا اور کہا بلایا جائے قافلے کے وکیل کو۔ پوچھا پورے قافلے میں کتنے دینار موجود ہیں، بتایا گیا پورے قافلے میں تمام افراد کے پاس 1000 دینار موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہاں سے واپس جانے کے لیے کتنے دینار کا خرچہ لگے گا، بتایا گیا یہاں سے واپس جانے کے لیے
واپس گھر روانہ ہونے کے لیے، مرو تک جانے کے لیے 20 دینار کا خرچہ لگے گا۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا 980 دینار اس لڑکی کو عطا کرو، اس لڑکی کے کھانے اور پینے کا انتظام کرو، اور 20 دینار حج سے، حج کو ہم کینسل کرتے ہیں، ہم اپنے سفر حج کو، ہم یہ عبادتوں کو، پورے قافلے کے حج کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور اگلے سال ہم حج ادا کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کے ارادوں کو کینسل کر دیا، اس بچی کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، اور واپس حج کو کینسل کر کے واپس دوبارہ مرو چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا افضل من حجنا العام، یہ آج ہم نے جو کام کیا ہے اس سال کے حج سے افضل ہم نے کام کیا ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو جمعیت اہل حدیث، مقامی جمعیت اگر انسانیت کی خدمت کرتی ہے تو آپ تعاون کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، دامے درمے قدمے اور سخنے آپ ان کا تعاون کیجئے۔ اگر تعاون نہ کر سکتے تو نہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے اپنی زبانوں کو بند رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ زبان کھولے تو خیر کی بات کہے، اور اگر خیر کی بات اس کے زبان سے نہیں نکل رہی ہے فلیصمت، تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جماعت کی خدمت، کتاب و سنت کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔